السلام علیکم، اسمارٹ میڈیا ٹاک کے ساتھ میں ہوں رضوان علی۔ آج ہم قصور شہر میں غزہ لانگ مارچ میں موجود ہیں۔ یہاں پہ شفیق احمد بھٹی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ یہاں سے ریلی لاہور میں جانی ہے۔ لاہور کے اندر بہت بڑا اختتام کیا گیا ہے اس ریلی کا، جو اسلامی جماعت کی طرف سے ہے۔ بات کرتے ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، ہمیں بتائیے گا اسرائیل کے حوالے سے جو اتنی ظلم و ستم فلسطین پہ کر رہا ہے، تو وہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اب یہ چیز سب پر عیاں ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک ناجائز ریاست ہے جس کا کوئی بھی قانونی جواز نہیں ہے۔ یہ لوگ قابض ہیں، یہ علاقہ سارا فلسطینیوں کا علاقہ ہے، جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی 1948-47 میں، جب یہ لوگ پوری دنیا سے دوسری جنگ عظیم کے بعد لٹے پٹے اور آئے ہیں، تو یورپ میں کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو فلسطینیوں نے اس وقت رحم کھاتے ہوئے ان کو پناہ دی۔ اور یہ چیزیں اب سوشل میڈیا پر بڑی عام ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ کس طرح سے ننگ دڑانگ ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں۔ ان کو کھانا دیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، ان کو تحفظ دیا، ان کو عزت دی۔ لیکن یہ ظالم چونکہ ہمیشہ سے ہی پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، جن پر اللہ کی ہمیشہ سے لعنت ہے، اور یہ لوگ وہاں آ کر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے اثر و رسوخ کو اس طرح سے بڑھایا، اور یورپ نے، برطانیہ نے، امریکہ نے ان کو اس طرح سے سپورٹ کیا کہ یہ لوگ پھر وہاں پہ مضبوط ہوتے چلے گئے، اور وہاں پہ یہ قابض ہوتے چلے گئے، اور انہی فلسطینیوں کو جو ان کے محسن ہیں اب ان کو قتل و غارت کرتے ہوئے یہ ان کی زمینوں پر قابض ہوئے، ان کے علاقوں پر قابض ہوئے۔ کوئی 150 سے زیادہ بستیاں ہیں جو فلسطینیوں کی تھی، جن پر اب تک یہ قبضہ کر چکے ہیں، اور اس طرح سے جو فلسطین جو اب صرف غزہ کی حد تک محدود ہو کے رہ گیا، جو کہ ایک چھوٹی سی پٹی کی شکل میں اب نقشے میں نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ فلسطینی ریاست تو ایک بڑی ریاست تھی، اور یہ سارا فلسطینیوں کا علاقہ ہے جو اب اسرائیل جس کو وہ زبردستی نام دے رہے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، تو وہ بالکل سچ بات ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں، یعنی یہ جو دو ریاست کا نظریہ یورپ ہمیں زبردستی اسلامی دنیا پر تھوپنا چاہتا ہے اور پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ دو ریاستی نظریے کو مان لیں اور وہاں پہ اسرائیل اور فلسطین یہ دو علیحدہ ریاست بن جائیں، تو یہ ایک سراسر جبر ہے، ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ حقیقت میں وہ ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطین ریاست ہے، اور اس یہودی وہاں پہ قابض ہیں جو وہاں پناہ گزین تھے، اور اب وہ قبضہ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے زبردستی ایک یہودیت کی بنیاد پر ایک ریاست وہاں قائم کی جا رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے مقصد میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے پیچھے یورپ کا مقصد ہی یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی ہے، تو سلطنت عثمانیہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مسلم سٹیٹ تھی۔ 800 سال عثمانیوں نے پوری دنیا پر، یعنی یورپ سے لے کر افریقہ، ایشیا اور یہ 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو وہ یعنی یورپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سے متحد ہوتے ہیں، پھر سے یونائٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر پھر سے وہ اسلام کا جو جذبہ ہے وہ بیدار ہوتا ہے، ان کی نشاط ثانیہ ہوتی ہے، تو پھر ان کی اجارہ داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب لے گا، جو اسلامک ورلڈ آرڈر ہوگا، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کو زبردستی وہاں پہ یہودیوں کو قائم کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیے وہ مسلسل ان یہودیوں کو، اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسلحے کے جہاز بھر بھر کے۔ اب بھی برطانیہ کا وزیر اعظم وہاں پہنچ رہا ہے، امریکہ ہر حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے اور یورپ کی ساری حکومتیں کر رہی ہیں، کینیڈا اور یہ وہ تو انتہائی ڈٹائی بے شرمی سے کر رہے ہیں، اور وہاں کی عوام بھی ان کے خلاف حالانکہ ہے، اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان بلاک سارا جو ہے اس کے اندر سے یہ ڈسٹربنس ختم ہو جاتی ہے، تو یہ مسلمان بلاک جو ہے متحد ہوگا، اور مسلمان اگر متحد ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسلام کی نشاط ثانیہ ہوگی، جو ان کے لیے موت ہے، جو ان کی اجارہ داری کو، چدراہٹ کو ختم کرنے والی ہو۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ مسلسل وہاں پہ ایک ڈسٹربنس کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ جی سر۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا جو آج کا مارچ ہے، غزہ ملین مارچ ہے، اس کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دنیا بھر کے مسلمان اور درد دل رکھنے والے تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دیکھیں یورپ کے لوگ بھی نکلے ہیں فلسطینیوں کی حمایت میں، ہاں ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں، اور اللہ ان کو اس کا جزا دے گا۔ جو بھی درد دل رکھتا ہے، جو انسانیت سے محبت رکھتا ہے،
وہ جو انصاف کا داعی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کا ہے اور اسرائیل وہاں پہ زبردستی قابض ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے، انہیں کو ان کے علاقے سے نکالا جا رہا ہے اور ان کو مارا بھی جا رہا ہے اور ان کی نسل کشی بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ جتنے بھی احتجاج ہیں اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایک تو اس ایشو کو جس کو وہ اپنی میڈیا کی پاور کے ساتھ یورپ دبا دینا چاہتا ہے اور لوگوں کے ذہن سے اصل مسئلے کو ختم کر کے ایک نیا ایشو لانا چاہتا ہے کہ جی یہ یہودیوں کی جگہ ہے اور یہودیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ان سارے جو پروگرامات ہیں ان کے پیچھے یہ سارے مقاصد ہیں۔ وہاں پہ فلسطینیوں کی حمایت مقصد ہے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا مقصد ہے، اخلاقی اور مالی حوالے سے ان کی مدد کرنا بھی اس کے پیچھے مقصد ہے تاکہ عوامی ذہن بنے اور لوگ جس قدر ہو سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کا یہ ایک شعبہ ہے اور الخدمت کے لوگ الحمدللہ فلسطین پہنچے ہوئے ہیں، غزہ میں موجود ہیں۔ وہ ترکی کے جو ان کے ایلیز ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، مختلف NGOs ان کے ساتھ مل کے وہاں کام کر رہے ہیں اور پاکستان سے کروڑوں میں بلکہ 1 ارب سے زیادہ کی مدد اب تک الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے بھیج چکی ہے۔ تو اس طرح کے پروگرام اصل میں یہی ہیں کہ عوامی رہنما بنے جس قدر ہو سکے۔ اگر ہم خود جا کر وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، فزیکلی وہاں پہنچ نہیں سکتے چونکہ درمیان میں مسلم سٹیٹس ہیں، اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں وہ بے غیرت اور بے اہمیت ہو چکے ہیں اور بالکل ہی اس میں وہ اپنا کوئی بھی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ سیاسی کردار بھی اپنا ادا نہیں کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ آواز اٹھا کر بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر رہے۔ تو ہم اس رائے عامہ کو ہموار کریں، مسلم امہ کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، جو مالی مدد ہو سکتی ہے ان کے لیے وہ فنڈز کلیکٹ کیے جائیں، وہاں تک فنڈز پہنچائے جائیں، ان کو اگر خون کی ضرورت ہے تو وہاں پہ جو بھی بلڈ بینکس وغیرہ کی مدد سے وہاں پہ بلڈ پہنچایا جائے۔ اور یہ ساری چیزیں جو الحمدللہ کی جا رہی ہیں اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ کی جاتی رہیں گی جب تک وہاں پہ ضرورت ہوگی۔ تو پوری امت کو مل کر، سب پاکستانیوں کو مل کر آج کے اس مارچ میں شریک ہونا چاہیے اور بھرپور انداز میں وہاں پہ یہ اظہار کرنا چاہیے کہ ہم دل و جان کے ساتھ جو ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے پاس یہاں قصور شہر سے بہت بڑی تعداد میں جو قافلہ اسلامی جماعت کا وہ لاہور کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی کے حوالے سے وہاں پہ ایک مجمع اکٹھا ہونا ہے فلسطین کے مدد کے لیے، فلسطین کی یکجہتی کے لیے۔ ان لوگوں نے قصور شہر سے اور بہت زیادہ ضلعوں سے لوگ اکٹھے